أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اللہ فرماتا ہے پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں سے جو عدت میں بیٹھی ہوں ان کو نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے، یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ ان سے چپکے سے وعدہ بھی نہیں کرنا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد تم سے نکاح کروں گا. یہ وعدہ بھی کرنا عدت والی عورت سے حرام ہے. ہاں، اشارے اور کنایے میں بات ہو سکتی ہے، جیسے مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے، یا مجھے کوئی نیک لڑکی چاہیے، خوبصورت لڑکی چاہیے، اس طرح کا اشارہ اور کنایہ کیا جا سکتا ہے، اور لڑکی کے ولی سے اشارے میں بات کی جا سکتی ہے، ورنہ کھلے عام اور صاف طور سے عدت والی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کو باندھنے کا یعنی نکاح کرنے کا پکا ارادہ اس وقت تک نہ کرو یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پوری ہو جائے، یعنی عدت پوری ہو جائے. جو عدت متعین ہے اس کے لیے جتنے دنوں تک عورت عدت میں رہی ہے وہ جب تک پوری نہ ہو جائے، تب تک مکمل نہ ہو جائے تو تم تب تک نکاح کا ارادہ مت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. فَاحْذَرُوا، تو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. دنیا کے لوگ نہیں دیکھتے، دلوں کے اندر کیا ہے نہیں دیکھتے. دنیا کے لوگ تمہارے چہرے پر فیصلہ کرتے ہیں اور ظاہر کو دیکھ کر، اوپر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور باقی لوگوں سے مت ڈرو کیونکہ ان کو دلوں کا حال نہیں معلوم. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ اچھی عقل والا، حلیم طبیعت کا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. یہاں سے ایک الگ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو. کب؟ ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یا پھر تم نے ان کا مہر فکس نہیں کیا ہے، مہر دین ان کا متعین نہیں کیا، فکس نہیں کیا، تب تک عورتوں کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ورنہ یوں ہی بغیر کسی وجہ کے طلاق دینے میں گناہ ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک حدیث ہے ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور نفرت والی کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے.
حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز، حرام چیزوں میں نہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے اس حساب سے کہ قرآن کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے کہ عورتوں کو چھونے سے پہلے، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ لگانے کے بعد بغیر کسی وجہ کے طلاق دینے میں گناہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ انسان بغیر کسی وجہ کے غصے میں آ کر یا پھر اپنے ذاتی فائدے کو دیکھ کر، اس لیے کہ جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے وہ کیسے چلتی ہے؟ جب دونوں شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے فائدے کو دیکھ کر چلے۔ صرف کوئی بھی اس میں سے اگر صرف اپنے فائدے کو دیکھے گا تو پھر یہ جو زندگی کی گاڑی ہے یہ نہیں چل پائے گی، ہے نا؟ یہ زندگی کی جو گاڑی ہے اس میں 2 چکے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کمزور ہوا تو یہ گاڑی رک جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو دونوں ایک دوسرے کے فائدے کو دیکھ کر چلیں۔ شوہر یہ دیکھے کہ بیوی کا کس بات میں فائدہ ہو رہا ہے، بیوی یہ دیکھے کہ شوہر کا کس بات میں فائدہ ہے، کتنا مزہ آ جائے گا زندگی کا اگر دونوں ایک دوسرے کے اور اپنے مفاد کو شوہر کے لیے قربان کر دے، اپنے فائدے کو چھوڑ دے، اپنے فائدے کو، ہے نا؟ اور یہی قربانی کا جذبہ ہے۔ یہ تو زندگی کے اندر ہر وقت آنا چاہیے، ہر لمحے آنا چاہیے قربانی کا جذبہ۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ زندگی کے اندر ایک ایک لمحے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ اپنی زندگی کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے نچھاور کرے گا، اپنی ایک ایک چیز کو قربان کرے گا، اپنے ایک ایک خواہش کو، اپنے فائدے کو قربان کرے گا اپنے بھائی کے لیے۔ کوئی بھی بھائی ہو، صرف خونی حقیقی نہیں، کوئی بھی بھائی ہو، اس کے لیے وہ اپنے ذاتی فائدے کو ختم کر دے گا۔ یہی قربانی ہے اور یہی صحابہ کرام کے اندر تھی۔ تو یہ اگر شوہر اور بیوی کے اندر بھی ہو تو ان کی زندگی بہت ہی خوشحال ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اگر تم طلاق دیتے ہو، کب؟ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یا پھر ان کا تم نے مہر ابھی تک متعین نہیں کیا ہے، مہر فکس نہیں کیا ہے، تو پھر اس سے پہلے بھی طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں کئی مسائل ملتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ مہردین جو ہوتا ہے، مہردین سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ مہردین جو ہوتا ہے اس کا ذکر کیے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مہر متعین کرنے سے پہلے، مہر فکس کرنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر شادی سے پہلے مہر کو فکس نہیں کیا گیا، مہر کا ذکر نہیں ہوا، مہر کا نام نہیں لیا گیا، پھر بھی نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مہر ملے گا بالکل، لیکن مہر شرط نہیں ہے نکاح کی۔ مہر عورت کا حق ہے اور یہ ضرور ملنا چاہیے عورت کو، یہ اس کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تم بھی جو دینا چاہو، جو وعدہ پورا کرنا چاہو، یعنی وعدہ پورا کرنے والی کوئی زیادہ حقدار ہے تو وہ عورت ہے، کہ تم عورت سے جو وعدہ کیا ہے تم نے مہردین کا، وہ تم ادا کرو، وہ دو، تو وہ دیا جائے گا۔ اور یہاں تک بھی بات کہی گئی ہے کہ مہر دین نہ دینے والا، یا پھر جس کے نیت میں یہ ہے کہ وہ مہر دین اپنی بیوی کو نہیں دے گا، وہ شادی کے بعد بھی زنا کرتا ہے۔ تو مہر دین دینا ہے، لیکن یہ نکاح سے پہلے ضروری نہیں، نکاح کا شرط نہیں، نکاح کی شرط نہیں ہے۔ نکاح کے لیے 2 چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لا نکاح الا بولی او شاہد عدل، کہ نکاح ایک تو ولی ہونا چاہیے اور 2 گواہ ہونے چاہیے، بس 2 گواہ اور 1 ولی نکاح ہو جاتا ہے۔ وہاں پر یہ مہردین کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ نکاح سے پہلے مہردین کا
ذکر ہو جائے تاکہ پھر اس میں بعد میں شادی کے بعد کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ لڑکی والے کہیں کہ اتنا دو، تم کہو نہیں ہم اتنا دیں گے، یوں تو یہ حق صرف لڑکوں کا ہے، جن کی شادی ہوتی ہے ان کا حق ہے وہ جتنا چاہے اپنی طاقت کے حساب سے اتنا دے۔ اور اس پر پچھلے جمعہ سے پہلے پورا ایک جمعہ صرف مہردین کے اوپر ہی میں نے بیان کیا تھا، تو ان باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، وہ ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مہر متعین نہیں کیا، مہر فکس نہیں کیا ہے، اور وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں مہر فکس نہیں کیا پر یہ نہیں ہے کہ مہر دین اس کا ختم ہو گیا، نہیں، اس کو مہر دین ملے گا۔ کون سا مہر دین ملے گا؟ مہر مثل ملے گا، یعنی جو لڑکی کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی خالہ کو جو بھی مہر دین ملا ہے وہی مہر دین اس لڑکی کو بھی ملے گا۔ کب؟ جب فکس نہیں ہوا ہے تو۔ اور اگر فکس نہیں ہوا، شوہر نے بغیر لڑکی کی غلطی کے طلاق دے دی تو بھی مہر مثل اس کو ملے گا، بغیر غلطی، لڑکی کی غلطی کے بغیر طلاق دے دی تو مہر مثل ملے گا، لیکن غلطی لڑکی کی طرف سے ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے بعد لڑکی شوہر کے پاس جانے سے منع کر دے، ہوتا ہے ایسا معاملہ، شادی ہو گئی اور لڑکی شوہر کے پاس جا نہیں رہی ہے، شوہر کو چھونے نہیں دے رہی ہے، تب ایسی صورت میں کیا کرے؟ جب وہ طلاق دے گا تو لڑکی کو مہر دین نہیں ملے گا، ہاں لیکن اللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ اس کو اپنی طرف سے اپنے حیثیت کے حساب سے کچھ بھی تحفہ، گفٹ جو ہو دے دینا، کم ہی دینا لیکن دے دینا۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ ہے اس طرح کا، اگر آپ لوگوں نے سنا ہو، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ واقعہ ہے، اور قبیلے جون کی یہ تھی تو ان کے ساتھ میں نکاح ہوا، اور جو ان کا ولی تھا اس نے نکاح کرا دیا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اس کے پاس تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایک ایسے کی پناہ مانگی ہے جس کی پناہ مانگی جاتی ہے، اور اس کو کچھ ہدیہ دے کر، کپڑے کے جوڑے دے کر واپس کر دیا، اس کو پھر اپنے نکاح میں نہیں لیا۔ اس پر بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزام بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت نے منع کر دیا، حالانکہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس عورت کو اس کے آس پاس کی عورتوں نے، جو اس کی سہیلیاں تھی یا جو عورتیں اس کو سجانے کے لیے آئی تھی، اس نے سمجھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملنے تم سے آئے تو تم کہنا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے اللہ کا نام سن کر۔ یہ معاملہ ہوا تھا، جو حقیقت میں بخاری کے اندر یہ حدیث پوری نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث پوری ہے، اور بخاری کی اس حدیث کے ٹکڑے کو لے کر بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الٹے سیدھے نہ جانے باتیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے چونکہ ان کا کام ہی ہے کہ شوشہ نکال کر اسلام کے خلاف الزام لگانا۔ بہرکیف مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی عورت کی طرف سے ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ، تو شوہر اس کو طلاق دے دے گا لیکن مہر نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، کہ مالدار آدمی اپنے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی دولت کے حساب سے جو بھی ہو تھوڑا بہت اس کو کچھ پیسے دے دے، کچھ اس کو ہدیہ دے دے تاکہ وہ فائدہ اٹھائے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، غریب آدمی بھی اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ بھی اس عورت کو رخصت کرنے سے پہلے دے دے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ کو 2 جوڑے کپڑے دیے تھے، متاعًا بالمعروف، اور یہ اس کی اچھائی سے زندگی میں کچھ فائدہ اٹھا لے اس کے لیے، اور یہ بھی کہ اس کے گھر والے چونکہ طلاق کے بعد جو ناراضگی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہدیہ دینے سے وہ خوش ہو جائیں۔ حقاً علی المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اچھے کام کرنے والوں پر یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والے نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ مال اپنی بیوی کو رخصت کرنے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے ضرور دے دیں۔ اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ،
اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور تم نے مہر کو متعین کر دیا ہے، مہر فکس ہو چکا ہے، فنصف ما فرضتم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنا مہر متعین ہوا ہے اس کا آدھا مہر اس عورت کو دیا جائے گا، پورا مہر نہیں دیا جائے گا، آدھا مہر عورت کو دیا جائے گا۔ اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ غلطی عورت کی طرف سے، غلطی اگر شوہر کی طرف سے ہو، یعنی شادی کے بعد مان لو کہ شوہر اس لائق نہیں کہ وہ شادی کرتا، تو اگر شوہر کی طرف سے غلطی ہوئی ہے تو شوہر اگر طلاق دے رہا ہے تو پھر پورا مہر دیا جائے گا، لیکن غلطی عورت کی طرف سے ہے اور مہر فکس ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فنصف ما فرضتم، تو جتنا مہر متعین ہوا ہے اس کا آدھا تم دو، الا ان یعفون، ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورتیں معاف کر دے تو کوئی بات نہیں ہے، رکھ لو، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر جن کے ہاتھ میں نکاح کے بندھن ہے، نکاح کی ڈور ہے، یعنی اولیاء، ولی، ذمہ دار، لڑکیوں کے ذمہ دار جن کے ہاتھ میں نکاح کا ڈور ہے، یہ اگر معاف کر دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولیوں سے، ذمہ داروں سے کہتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو مہر کو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بات ہے، یہ اللہ سے ڈر کے زیادہ قریب بات ہے کہ تم معاف کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور یاد رکھو آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا کبھی مت بھولو، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا کبھی مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہے تمہارے کام، تم احسان کرنا یہ سوچ کر نہ چھوڑ دینا کہ احسان جس سے ہم کر رہے ہیں وہ کہیں ہماری احسان فراموشی نہ کرے، وہ بھول نہ جائے ہمیں، یا پھر وہ آگے چل کر ہمارے خلاف نہ ہو جائے، یہ سوچ کر تم احسان کرنا نہ چھوڑنا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے تم نے احسان کیا ہے اس کی نظر میں، اس کی ڈائری میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، تو احسان کرنا کبھی مت بھولنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔